السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے سچی محبت۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میرے تایا زاد ناصر کی دلہن کو اس سے بہت پیار تھا۔ اس پیار کی بدولت ناصر کو کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ ایک معمولی سفید پوش آدمی ہے جس کی آمدنی سے سہولت کے ساتھ عزت سے 2 وقت کی روٹی اور کچھ بنیادی ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہیں۔ ناصر کو بیوی کے پیار نے اعتماد دیا تھا۔ اس کو کبھی کسی کی امیری یا خوشحالی پر رشک بھی نہ آتا تھا، بلکہ اس کی دانس میں لوگ اس کی پرسکون زندگی پر رشک کرتے تھے۔ بلا شبہ روپے پیسے کی فراوانی نہ تھی، مگر گھر میں خوشی اور سکون بہت تھا۔ بھائی ناصر کی بیوی راشدہ بھابی بہت سگڑ اور خدمت گزار خاتون تھی۔ اس نے کبھی شوہر کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ شادی کے بعد چند برس اس جوڑے نے بہت اطمینان اور شانتی کے ساتھ گزارے۔ دونوں ایک وقت کی روکھی سوکھی کھا کر بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب یک کے بعد دیگر 3 بچے ہو گئے تو تنخواہ کم پڑنے لگی اور گزارا مشکل ہو گیا۔ اب راشدہ منہ سے نہ کہتی، مگر اس کی جھنجھلاہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ اس سے بچوں کی محرومیاں برداشت نہیں ہوتی۔ بالآخر اس نے کہنا شروع کر دیا، ناصرہ خدارا یہ نوکری چھوڑ دو جس میں قلیل سی روکھی سوکھی تنخواہ کے چند روپے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس سے بہتر ہے کوئی دوسرا کام کرو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ابھی سے کچھ نہیں کیا تو کیا ان کو بھوکے اور جہر رکھنے کا ارادہ ہے؟ ہر روز ایک ہی موضوع پر بات کرتے کرتے ناصر بیزار ہو گیا۔ راشدہ جو صبر و تحمل کا پیکر تھی، اب مفلسی کے ہاتھوں ایسی ہرساں ہوئی کہ شوہر کو چین سے نہ بیٹھنے دے رہی تھی۔ وہ بیچاری بھی مجبور تھی، بچے تو 3 وقت کھانے کو مانگتے تھے۔ اب یہ عالم ہو گیا کہ ناصر سارا دن محنت کے بعد اوور ٹائم کرتا، پھر بھی گزارا نہ ہوتا، یہاں تک کہ 3 ماہ کا کرایہ چڑھنے پر بے دخلی کا نوٹس آ گیا اور ایک روز ان کو مکان خالی کرنا پڑا۔ یہ بیچارے مجبوراً اپنے بڑے بھائی حفیظ کے گھر بن بلائے مہمان بن کر آ گئے۔ حفیظ بھائی کا گھر بھی ہمارے برابر میں ہی تھا۔ ان کی بیوی تیز مزاج تھی، وہ ناصر بھائی کے بچوں کو آنکھیں دکھاتی اور راشدہ بھابی پر چڑھ دوڑتی کہ تمہارے بچے میرے بچوں سے لڑیں گے تو ان کی بہت پٹائی لگاؤں گی۔ ناصر بھائی یہ سب دیکھ کر بھی چپ رہنے پر مجبور تھے۔ راشدہ بھی جیٹھانی کی بدسلوکی پر صبر کے گھونٹ بھر لیتی۔ آخر کب تک؟ جب وہ بہت زیادتی کرنے لگی تو ناصر نے پردیس جانے کی ٹھانی۔ اس نے اپنے سب سے بڑے بھائی کو فون پر حالات بتائے اور کہا مجھے بلوا سکتے ہو تو بلوا لو، میں یہاں بہت تنگ ہوں۔ ان کا جواب آیا کیا تم نے کوئی کورس کیا ہوا ہے؟ ہاں، FA کے بعد شیف کا کورس کیا تھا اور اچھے ادارے سے کیا، سند بھی ہے میرے پاس۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا کیونکہ یہاں میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، یہ سمجھ لو کہ مینیجر ہوں۔ تم کو بزنس ویزا پر بلوایا جا سکتا ہے۔ میں ہوٹل کے مالک سے بات کرتا ہوں جو میرا دوست اور ہم وطن ہے۔ ان دنوں یورپی ملکوں کی ویزا پالیسیاں ہم پاکستانیوں کے لیے اتنی سخت نہ تھی۔ ناصر نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، بدقسمتی سے جتنی اچھی نوکری ملنی چاہیے تھی نہ مل سکی۔ اس نے ایگریکلچر میں ماسٹر کیا تھا، روپیہ پاس ہوتا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا سکتے تھے، مگر اپنی فیلڈ میں جب وطن میں ہی ان کی اہلیت کے مطابق نوکری نہ ملی تو بیرون ملک کیوں کر جاتے؟ شادی کے لیے والدین اصرار کرتے تھے، لہٰذا معمولی سی نوکری جو مل گئی اسی پر اکتفا کر کے گھر بسا لیا تھا۔ بھائی کے دوست کے توسط سے ویزا مل گیا، یہ سویڈن آ گئے اور اسی ہوٹل میں معاون شیف ہو گئے جہاں ان کے بڑے بھائی ملازمت کر رہے تھے۔ شیف کی اچھی تنخواہ تھی، خود بھائی کے پاس رہتے اور تنخواہ بیوی کو بھجوانے لگے۔ فون ہمارے گھر تھا، جب ناصر کا فون آتا ہم راشدہ کو بلوا لیتے۔ ایک ماہ میں 3-4 بار فون آ جاتا، مگر
मगर हर बार राशिदा यही कहती कि इधर का ख्याल मत करना, वहाँ ही दिल लगा कर काम करते रहो, हमारी फिक्र ना करो, मैं और बच्चे खुश हैं, आप भी खुश रहा करें। जबकि नासिर ये अल्फाज बीवी के मुंह से सुनना चाहता था, मेरे जीवन साथी तुम्हारी जुदाई हमको भी शाक गुजरती है, आपके बगैर वक्त कटता नहीं, बच्चे भी याद करते हैं। ऐसे अल्फाज राशिदा ने एक बार भी ना कहे। हर बार बस आमदनी और कमाई की बातें कि अब आपके अकाउंट में कितनी रकम जमा हो गई है, आपकी नौकरी पक्की तो है ना, वगैरह। स्वीडन हरा भरा मुल्क, खूबसूरत फूलों से भरा पड़ा एक बेहद खूबसूरत मुल्क है, मगर बेचारे नासिर का दिल तो अपने अहलो अयाल के लिए उदास रहता था, लिहाजा उस मुल्क की खूबसूरती भी उसके दिल को राहत और आंखों को तरावट न बख्शती थी। वो हसीन नजारों और यहाँ रहने वालों के हशाश बशाश चेहरे देखता तो अपनों की याद से उसकी आंखें लुबरीज हो जाती। तमन्ना करता काश मेरे बच्चे भी मेरे पास होते। थकन के बावजूद नींद न आती तो खत लिखने बैठ जाता कि प्यारी राशिदा, तुम लोगों के बगैर अब तो मेरे लिए एक एक पल काटना भी अजाब लगता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।